اور پھر یہ یہودی عالم سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن گئے۔ یہ ہے حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عزیزان گرامی، تاریخ اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوشوں میں سے ایک بہت ہی خوبصورت اور نصیحت آموز واقعہ حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ، تو حضرت زید فرماتے ہیں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور یہ یہودی عالم تھے، تورات کے عالم تھے اور مالدار شخصیت تھے۔ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم تشریف لائے تو تورات میں آخری نبی کی جو صفات بیان کی گئی تھی ان میں سے اکثر کا میں نے مشاہدہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھی، لیکن ایک دو باتیں ایسی تھی کہ اس حوالے سے میرا مشاہدہ نامکمل تھا، وہ میرے علم میں وہ باتیں نہیں آئی تھی، اور اس میں سے ایک بات کہ آخری نبی کا حلم، تحمل، بردباری، برداشت وہ ان کے غصے سے زیادہ ہوگا۔ اور دوسری صفت جو میں نے پہلے کتابوں میں پڑھی تھی اور سنی تھی وہ یہ تھی کہ آخری نبی کے ساتھ جہالت کا جو بھی کوئی واقعہ ہو تو جہالت کے اس واقعے سے ان کے صبر میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ ان کے صبر اور برداشت میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو تمام صفات جو پہلے کتابوں میں آئی تھی، انبیاء کرام سے ہمیں پہنچی تھی، ان کا میں نے مشاہدہ کر لیا، لیکن ان دو باتوں کا مجھے پتہ نہیں تھا، اور میں نے کہا کہ اس کی معلومات میں خود کروں گا۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے بطور قرض کھجوریں دی۔ معمول یہ ہوتا تھا کہ جب بھی ضرورت پڑتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یا حضرت بلال کے واسطے مدینہ منورہ کے بازار میں جو یہود تھے اس وقت، جن کا غلبہ تھا اور قبضہ تھا مدینہ منورہ کے بازار میں اور کاروبار اور تجارت پہ، تو ان سے قرض لے لیا کرتے تھے۔ اکثر غربا صحابہ کرام تشریف لاتے، ضرورت مند تشریف لاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر کچھ نہ ہوتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یا اور صحابہ کرام کو بھجوا کے بازار سے بطور قرض ضرورت کی سامان لے لیتے، اور جب فراوانی ہوتی اور کشادگی ہوتی تو ان لوگوں کے قرض واپس کر دیے جاتے۔ تو اس آدمی حضرت زید فرماتے ہیں کہ مجھ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاملہ کیا قرض کا، اور ایک ٹائم مقرر کر دیا کہ اس وقت تک اس کی ادائیگی کر دوں گا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جنازے سے واپس آ رہے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ساتھ تھے، حضرت ابوبکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، دیگر صحابہ کرام بھی تھے، اور میرے قرض کی واپسی میں ابھی کچھ دن باقی تھے، لیکن میں نے کہا کہ آج امتحان لینے کا وقت ہے کہ میں دیکھوں کہ ان کا حلم ان کے غصے پہ غالب ہے کہ نہیں، اور یا اگر میں ان کے ساتھ جہالت کی کوئی بات کرتا ہوں، سختی کی بات کرتا ہوں، بے ادبی اور گستاخی کی بات کرتا ہوں، تو یہ صبر سے کام لیتے ہیں کہ نہیں اسی طرح جواب دیتے ہیں۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ اسی مقصد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازے سے واپس آ رہے تھے، میں آگے بڑھا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر سے پکڑ لیا کہ اے محمد میرا قرض مجھے واپس کرو، تم قرض واپس کرنے میں ٹال مٹول کر رہے ہو، اور یہ صرف تمہاری عادت نہیں ہے بلکہ تمہارے پورے خاندان کی عادت ہے۔ بنو عبد المطلب کا یہ طریقہ ہے کہ وہ لوگوں سے قرض لے لیتے ہیں اور پھر قرض کی ادائیگی نہیں کرتے۔ ابھی حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں نے یہ باتیں اس لیے کی، ان کو بھی برا بلا کہا، نبی کریم کے خاندان کو بھی برا بلا کہا، تاکہ میں دیکھوں کہ یہ جذبات میں آتے ہیں کہ نہیں، اشتعال میں آتے ہیں کہ نہیں، غصے میں آتے ہیں کہ نہیں۔ تو حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے ان کو چادر سے پکڑ کے ان کی چادر کو کھینچا تو وہ چادر ان کے بدن سے اتر گئی۔ صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا تو غصے میں آ گئے، خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار نکال لی کہ اللہ کے دشمن یہ کیا کر رہے ہو؟ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہ ہوتا تو میں نے ابھی تک تمہارا سر قلم کر دیا ہوتا۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا کہ عمر کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو چاہیے کہ مجھے نصیحت کرو کہ اس کا قرض ہے اور اس کے قرض کو واپس کر دو۔ تمہیں تو چاہیے کہ اسے نصیحت کرو کہ اگر تم نے اپنا قرض واپس مانگنا ہے تو اچھے طریقے سے واپس مانگو، الٹا جو حقدار ہے، جس کا قرضہ ہے میرے ذمے پہ، تم اس کو غصہ کر رہے ہو اور اس کے ساتھ سختی کر رہے ہو۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو حکم فرمایا، ابھی قرض واپس کرنے میں دن باقی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو حکم فرمایا کہ جاؤ اور اس کا جو قرضہ ہے وہ قرضہ بھی واپس کر دو، اور ساتھ میں 20 سا کھجورے یا گندم یا جو یہ اضافی بھی دے دو۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے ساتھ روانہ ہو گیا، میرا جو قرضہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے پہ وہ انہوں نے ادا کر دیا، ساتھ میں 20 سا جب اضافی دیے تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تلقین فرمائی تھی کہ قرض بھی ادا کر دو، تم نے اس کے ساتھ سختی کی ہے، غصہ کیا ہے، یہ تو حقدار ہے، لیکن تم نے اس کو غصہ کیا ہے، سختی کی ہے، تو ابھی اس کے ازالے کے طور پہ 20 سا اضافی طور پہ بھی اس کو دے دو۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میرا یقین ہو گیا کہ تورات و انجیل میں اور انبیاء بنو اسرائیل نے آخری نبی کے بارے میں جو صفات اور علامات اور نشانیاں بیان فرمائی تھی وہ سب اس نبی کے ذات اقدس میں موجود ہے۔ یہ ایک صفت دیکھنی رہ گئی تھی کہ ان کا حلم و تحمل و بردباری اور برداشت یہ ان کے غصے پہ غالب ہے کہ نہیں ہے، تو اس کا بھی میں نے مشاہدہ کر لیا۔ جب مجھے مشاہدہ ہو گیا تو پھر میں نے حضرت عمر سے فرمایا، عرض کیا کہ اے عمر تو گواہ بن جا، اور میں نے اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لے آیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور میرے پاس جو بھی مال حال تھا اس مال حال میں سے میں نے آدھا راہ للہ، غربا فقراء
اور ضرورت مندوں پہ تقسیم کر دیا، اور پھر یہ یہودی عالم سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن گئے۔ یہ ہے حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ یہ ابتدا میں یہودی عالم تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لیا، آزمائش کی، ان کو اشتعال دلایا، ان کو غصہ میں لانے کی کوشش کی، اور قرض کا وقت پورا ہونے سے پہلے ان سے قرض کی واپسی کا تقاضا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے سے واپس آ رہے تھے، اور ان کے بدن پہ چادر تھی، اور بڑے بازار میں انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے بدن سے چادر کھینچ لی۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ غصے میں آئے، نہ اشتعال میں آئے، نہ اس حقدار کو حق ادا کرنے سے انہوں نے انکار کیا، نہیں، بلکہ انہوں نے حضرت عمر کو حکم فرمایا کہ حق بھی ادا کر دو، اور ساتھ میں جو غصہ کیا ہے تو اس کے ازالے کے لیے اضافی طور پہ بھی اس کو کھجورے اور غلہ جو ہے وہ دے دو۔ تو یہ نبی کریم، نبی رحمت محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہے، یہ ان کا اسوہ حسنہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دنیا میں اگر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس ماحول و معاشرے میں رہ رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمارا لین دین ہے، ہمارا کاروبار، ہمارے معاملات ہے، اور اگر کوئی بات آ جائے تو اس میں ہم صبر سے، تحمل سے، برداشت سے کام لے۔ اگر ایک آدمی تیزی کرے، سختی کرے، زبان درازی کرے، تو اس کا جواب اسی انداز میں نہیں دینا چاہیے، بلکہ صبر سے اور برداشت سے کام لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں، اور اللہ کریم ہم سب کو ان تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔